میں 2013 میں نئے بنا ہوں, میں 2018 میں نئے بنا ہوں, میں اب میں نئے بنا ہوں. اگر میں کسی کا حق کا کے اسمبلی میں آیا ہوں تو مجھ پہ بھی لعنت اور میرے بچوں پہ بھی منالت. ہمت کر کے ہر بندہ جو تقریر کرے گا یہ الفاظ دہرائے. جناب اسپیکر صاحب, ایوریج گروتھ اگر ہم دیکھیں تو 2.3% گروتھ ہے, اور آبادی میں اضافہ اگر دیکھیں تو 2.5% جو ہے آبادی میں گروتھ ہے. تو اندازہ کر لے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. ایک ہماری حکومت تھی جس میں کووڈ کے باوجود جو ہے 6% پہ گروتھ تھی. عجیب بات ہے, جب موجودہ وزیر اعظم صاحب اسی ٹائم جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے جس کی تنخواہ جو ہے 30,000 سے کم ہوگی تو اس کو غریب جو ہے مانا جائے گا. اس ٹائم اسپیکر صاحب جب پیٹرول کی پرائس جو ہے 135 روپے پر لیٹر تھی, جب ڈالر کی قیمت 107 روپے پر لیٹر تھی, لیکن موجودہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جس کی تنخواہ 8,400 روپے سے زیادہ ہوگی اس کو ہم غریب نہیں مانیں گے. اندازہ کر لیں, یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے. کل وزیر اعظم صاحب نے میری درخواست کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو آج سارا حال بھر کے سب سے جو ہے ڈس بجوائے, اپنی تعریفوں کے گن گائے. یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایران اور امریکہ کی اس نے کوشش کی, اس نے کردار ادا کیا تھا. ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات خراب تھے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس میں کردار ادا کیا تھا, اور ہم سب کو فخر ہے اگر پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہو. آپ ہمیں چھوڑے, اپوزیشن کو چھوڑے, عوام کو چھوڑے, جس کا تصویر آپ نے الیکشن میں اپنے ساتھ لگایا ہے بیان, اس کو تو انصاف دلا دینا. اس کو انصاف, وہ بیچارہ آج تک کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب یہ نہ پوچھے کہ ہمیں آپ کو کیوں نکالا, یہ پوچھے کہ مجھے کیوں لے کے آئے ہو اس ملک میں جب وزیر اعظم بنانا ہی نہیں تھا. اور ہمیں کل یہ کہہ رہے تھے ہمیں ایران کی قوم پہ فخر ہے, ہمیں ایران کی حکومت پہ فخر ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کی مقابلہ کیا اور اس کو مجبور کیا کہ اس کو ایک ایگریمنٹ پہ لے کے آئے. اگر ہمارے اس ٹائم کی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف سائپر پاکستان میں نہیں آیا ہوگا, سائپر ایران میں بھی آیا ہوگا, لیکن اس کے آرمی چیف نے جو ہے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا. اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر نے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا. ہمیں افسوس اس بات کی ہے جن لوگوں نے امریکہ کے کہنے پہ ایک منتخب حکومت کو گرایا تھا, آج وہ یہاں پر مزے کر رہے, اور جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ آج جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے. اگر ایران میں شہباز شریف جیسا اپوزیشن لیڈر ہوتا تو آپ سوچتے اس کا کیا ہوتا. اور ہمیں عجیب بات ہے, یہاں پر ہم نے سنا تھا کہ اگر سائفر جو ہے, اگر سائفر صحیح نکلا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو میں اس جناب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بات پہ تو قائم رہے نا. آج تو دنیا کو پتا چلا کہ سائفر جو ہے صحیح تھی, پھر آپ اپنے بات پہ کیوں نہیں ٹکے رہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب نے, کیونکہ اس کا عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں, انہوں نے 15 ٹریلین روپے کا ٹارگٹ دیا. بھائی جان بتائے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, بھائی جان بتائے آپ کے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, آپ کی ترقی نہیں ہو رہی, تو 15 ٹریلین روپے آپ کہاں سے دیں گے. اس کا ایک حل اس نے نکالا. ابھی پچھلے دنوں میں ایف بی آر کے ایک بندے سے میری بات ہوئی, اس نے کہا میں نے صاحب ہم مجبور ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے, ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ پورا کرے, چاہے جس طریقے سے آپ پورا کرے. اس سے کیا ہوگا, آج اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے جاتے ہیں. آج اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس کی دکانیں بند کی جاتی ہے, اس سے بدلے کی شکل میں ایف بی آر والے جو ہے پیسے لے رہے. آپ کے پاس کوئی, آپ ہمیں بتائے کہ 15 ٹریلین کا ٹارگٹ آپ نے کس طرح دیا ہے. میں آج کہتا ہوں کہ اس کی کوئی تیاری ہے نہیں ہے. جب ملک میں امن نہیں ہے, جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ ٹارگٹ کہاں سے یہ جو ہے اچیو کرے گا. جناب اسپیکر صاحب, ملاکنڈ ڈویژن اور ایکس فاٹا جو تھا,
آج بھی وہاں پر دہشت گردی ہے، آج بھی وہاں پہ امن و امان کے حالات بد سے بدتر ہے، لیکن موجودہ حکومت نے وہاں بھی ٹیکس نافذ کیا۔ آپ بتائیں جہاں پر امن نہیں ہے، آپ بتائیں جہاں پہ کاروبار نہیں ہے، آپ بتائیں انویسٹر پاگل ہے کہ اس حالات وہاں پر انویسٹمنٹ کرے، آپ نے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مزید حیران کر دی۔ آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ آلریڈی ہمارے جتنی بھی پیسے والے تھے، جتنی بھی انویسٹر تھے، وہ پنجاب چلے گئے۔ آپ اگر ہمیں دے نہیں سکتے، ہماری NFC کی شیئر آپ ہمیں نہیں دے سکتے، فاٹا کی کمٹمنٹ کسی حکومت کی نہیں تھی، ریاست کی ذمہ داری تھی، ریاست نے کمٹمنٹ کی تھی کہ فاٹا کی ترقی سارا پاکستان مل کے کریں گے، آپ اس میں ہمارا حصہ نہیں دیتے۔ آپ PDP بناتے ہیں تو KPK کو کچھ نہیں دیتے۔ آپ بتائیں اگر KPK میں آپ کا ووٹ نہیں ہے، اگر KPK کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے تو آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ آپ کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ KPK میں حالات کو دیکھو، KPK کے امن و امان کو دیکھو، KPK سارے پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دے رہا ہے۔ KPK کو آپ نے اس حالت میں چھوڑ دیا، آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا جس پہ ہمارے کاروبار کا جو ہے انحصار تھا۔ آپ غریب کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، جو ایک بوری گندم کے وہاں لے کے جاتا ہے آپ اس کو تو پکڑتے ہیں، جو ایک چھوٹا سا لوٹا جو ہے گھی کا لے کے جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب اس ملک پہ رحم کریں۔ اس حکومت میں اداروں کو ہم نے بے توقیر کیا، اس حکومت میں آئین کو بے توقیر کیا، اس حکومت میں ہم نے قانون کو بے توقیر کیا۔ آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جواب دے، آپ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کر سکے؟ میرے بھائی انجینئر صاحب منسٹر تھے وہاں پر گلگت بلتستان میں، ماشاءاللہ 2 مہینے رہے، سرکاری پروٹوکولوں میں رہے، سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگے، لیکن وہاں کے چیف الیکشن کمشنر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ بھائی جان آپ یہاں کیا کر رہے؟ میں 20 گھنٹے رہا اور مجھے وہاں سے نکالا گیا، اور پھر کہتے الیکشن آپ نے جیتے۔ بھائی جان ہمت ہے تو ہمت ہے تو مقابلہ کرو، ہمت ہے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو۔ یہ جو آپ کے ساتھ لمبی تقریری کریں گے، پھر وہ نقوی صاحب ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی لے کے آئے گا، پتہ نہیں ہاتھ سے پکڑے گا یا کان سے پکڑے گا، زبردستی آپ سے ووٹ لے جائے گا۔ یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اکٹھے ہیں، آپ لوگ ساتھ ہیں اس ملک کو بگاڑنے میں، جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے میں۔ ہم جب یہاں حکومت میں ہوتے تھے رشاد رفیق صاحب اکثر آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ ہم تو بھگت رہے، آپ بھگتیں گے۔ شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی، شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی، اگر اس دن ہم سمجھے تھے تو یہ نہیں بھگتتے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 FIR ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئے گی 300 FIR نہیں ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو، چاروں کے 4 جیل میں نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جو بینچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے۔ مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے انجینئر صاحب میرے بھائی ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں آتی ہے کہ یار یہ بیچارہ کبھی جیل میں ہوگا۔ امیر مقام صاحب کی طرف بار بار ہم تو بھگت رہے لیکن یہ نہیں بھگت سکے۔ امیر مقام صاحب کی طرف اشارے نہ کریں۔ مائک کھولیں۔ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے وہ کس طرح رو رہے تھے، ہمارا لیڈر بھی نہیں رو رہا، وہ فریادی نہیں کر رہا، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکے۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کی چیخیں اتنی نکلے گی کہ آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے۔